اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس ویڈیو میں بات کریں گے اچھرا میں جو واقعہ ہوا ہے ابھی ریسنٹلی خاتون کہ جس کے اوپر الزام لگا دیا کہ انہوں نے قرآن مجید کی توہین کی ہے۔ تو میں یہ جو پڑھے ان پڑھ خود کو پڑھے لکھے سمجھنے والے ان پڑھ مولوی جو وہاں پہ گھوم پھر رہے تھے اور جن کو قرآن مجید جنہوں نے پڑھا ہوا ہی نہیں ہے، بس دیکھا ہے کہ عربی لکھی ہوئی ہے، تو بغیرتوں نے اس طرح کے کام شروع کر دیے ان کے۔ اور میں پولیس پہ بھی کیا صدقے جاؤں، یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ انہوں نے اس رش سے ہجوم سے اس عورت کو بچایا، کیونکہ انہوں نے نوچ کھانا تھا درندوں نے، کیونکہ ان کو نہ کوئی مذہب کا پتہ ہے نہ دنیا کا پتہ ہے، صرف اسلام کا نام بدنام کرتے ہیں اور یہ سیکولر لبرل لوگوں کو رستہ دیتے ہیں کہ وہ بھونکیں اسلام پر۔ ان کی اس جاہلانہ حرکتوں کی وجہ سے اسلام کا جو امیج ہے نا، اصل امیج، وہ خطرے میں پڑتا ہے، کیونکہ پھر ڈیفینسو ہو جاتے ہیں ہمارے لوگ۔ جو حقیقت بات ہوتی ہے وہ بھی صحیح طرح جو ہے نا وہ نہیں کر سکتے، پھر وہ بالکل دفاعی موڈ میں۔ اور حالانکہ اسلام اگریسو ہے، لیکن اپنی جو حقیقتیں ہیں ان میں اگریسو ہے۔ یہ نہیں کہ آپ خود سے اپنا کوئی اسلام گھڑ لیں کہ ذرا سی عربی لکھی ہوئی کہیں دیکھی اور آپ نے توہین قرآن کا الزام لگا دیا، جو سچ میں ابھی پھر توہین ہوتی ہے لوگ اس پہ بھی یقین نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ یہ تو جھوٹ بولتے ہیں۔ ایسے ہی انہوں نے دیکھا ہوگا یہ جاہل حرکت کی ہوگی، وہاں بھی اسی طرح ہی ہوا ہوگا۔ اور خدا کے بندوں کیا کرتے ہو تمہیں نہیں پتہ، کسی سے پوچھ لو، ایسے ہی الزام لگانے شروع کر دیتے ہو۔ اس طرح جو صحیح کی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی پھر اسی جو ہے لسٹ میں چلی جاتی ہیں کہ یار یہ جو جاہل ہیں انہوں نے ادھر بھی ایسی کوئی جہالت ماری ہوگی جو یہ ایف آئی آر لے کے آ گئے ہیں کہ جی توہین ہوئی ہے۔ اب بغیرتوں اسلام کا نام خراب کرتے، اور یہ پولیس والے پہلے تو بڑا اچھا ٹھیک ہے بچایا، وہاں تک تو سب ٹھیک ہے، ہم جو ہے وہ سیلوٹ کرتے ہیں، لیکن بعد میں معافی آپ اس عورت سے کیوں منگوا رہی ہو بھائی؟ اس کی کیا غلطی ہے؟ معافی تو نہیں مانگنی چاہیے جن بغیرتوں نے یہ جھوٹا الزام لگایا کہ توہین قرآن ہو گئی ہے۔ اسلام کا یہ جو ہے نا وہ امیج خراب کر رہے ہیں کہ بعد میں جو صحیح کی بھی وہ توہین کرے گا، لوگ یقین ہی نہیں کریں گے، کہیں گے یہ تو جاہل ہے، یہ تو سارے ایسی جاہل ہوتے ہیں، یہ کوئی جاہلانہ الزام لگا دیا ہوگا، حقیقت اس میں نہیں ہوگی۔ یار نہیں پڑھنا آتا تو یہ ایسے تو نہیں جہاں بھی عربی لکھی ہو، اب عرب میں آپ ٹوائلٹس میں جائیں وہاں پہ عربی ہے، ہر جگہ پہ عربی ہے، تو آپ کیا وہاں پہ کہیں گے یہ نعوذ باللہ یہ قرآن لکھا ہوا ہے؟ عربی آپ نے سیکھنی نہیں ہے، قرآن آپ نے پڑھنا نہیں ہے، ترجمہ جب نہیں آتا تو پھر ایسے کسی پہ الزام نہ لگاؤ، یا پہلے سیکھو عربی اور اس کا ترجمہ پڑھو۔ یہ ان میں سے اکثر جو یہ جو ہجوم تھا انہوں نے کبھی قرآن کا ترجمہ مجھے یقین ہے اکثر نے نہیں پڑھا ہوگا آج تک، صرف عربی پڑھی ہے، وہ بھی زبانی یاد نہیں ہے کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے کیا نہیں، یا تو آپ حافظ قرآن ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ قرآن کی کوئی آیتیں لکھی ہوئی ہیں، پھر تو آپ بات کریں۔ ایسی کچھ جملے لکھے ہوئے ہیں وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے، وہ قانوناً جانے، منع نہیں ہے اس طرح کے کپڑے پہننا، تو اب کیا آپ زبردستی کسی کو کوئی ہاں اگر واقعی کوئی توہین ہو تو پھر بات بنتی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ ایسے ہی اٹھ کے شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر میں ڈی ایس پی ہوتا نا وہ لیڈیز کی جگہ، میں ان کی صحیح ایسی چترول کرتا کہ ان کی لال کر دیتا، یقین مانے یہ نیچے بیٹھ نہ سکتے 2 ہفتے کم از کم، ان کو اندر کرتا ساروں کو جیل میں۔ ابھی بھی ان پہ ایف آئی آر ہونی چاہیے، یہ ساروں کو ٹریس کر کے نا جو وہاں پہ تھے وہ کیا کہتے ہیں جیو فینسنگ کے ذریعے ان کے موبائلز وغیرہ ٹریس کر کے جو مین کردار تھے یہ سارے جو ایسی لوگ مشتعل کر رہے تھے۔ ابھی تو وہ خاتون تھی، لوگوں نے کچھ نہیں کیا کہ چلیں، نہیں تو اگر کوئی مرد ہوتا تو شاید اس کو وہ یہ مار بھی دیتے، اس کی بھی جان جا سکتی تھی اس عورت کی، ان بغیرتوں کی بغیرتیوں کی وجہ سے۔ پہلے آپ نے سیال کوٹ میں اس طرح کیا، وہ ایک سری لنکن اس کو مار دیا، کتنے جاہل ہو آپ قانون کے حوالے کرو خود سے ہی اس طرح، اسلام میں تو یہ جائز ہی نہیں ہے جسٹس عدالتوں کے علاوہ۔ ہاں اگر عدالتیں آپ کو انصاف نہ دیں کوئی تو پھر بات ہے، پہلے عدالتوں میں جائے تو صحیح، آپ جاتی نہیں، آپ خود ہی فیصلہ ادھر شروع کر دیتے ہیں۔ یار نیچ، آپ سب سے گزارش ہے کچھ سیکھیں اسلام کو، نہیں آتا تو ایسے ہی کسی پہ الزام نہ لگا دیں، پہلے خود سیکھیں، عمل کریں، پھر دوسروں کو جج کریں۔ جج تو خیر کرنا پھر بھی نہیں بنتا، جج صرف اللہ کی ذات ہے، اس نے دیکھنا ہے کہ کون۔ ہاں لیکن اس طرح کی چیزوں کو آپ جب تک سمجھتے ہی نہیں، آپ کسی پہ اٹھ کے الزام لگا دیں جس نے نعوذ باللہ توہین قرآن کر دیا، اس نے توہین مذہب کر دیا، اس طرح چیزیں جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، پھر اس طرح جب صحیح کی بھی لوگ کرتے ہیں نا تو لوگ ہماری باتوں پہ یقین ہی نہیں کرتے، ان کو یقین دلا دلا کے بندہ تھک جاتا ہے کہ یار اس نے صحیح کا کیا، وہ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں یہ جاہل ہیں، انہوں نے ایسی جہالت کہیں
گھڑی ہوگی، نہیں کیا ہوگا انہوں نے، کیونکہ آپ اس طرح کی جب حرکتیں کرتے ہیں، اور پولیس والوں بھی میں صدقے جاؤں، اس کو پہلے اتنی دے رہے ہیں لیکن اس کو یہ نہیں پوچھ رہے وہ اس کو وکٹم سے معافی کس چیز کی منگوائی ہے. معافی تو ان کو مانگنی چاہیے جنہوں نے جھوٹا الزام لگایا ہے. یہ انہی سے خاتون سے معافی منگوا رہی ہیں. کچھ شرم کریں. داڑیاں اتنی اتنی آپ نے رکھی ہوئی ہیں اور وہاں پہ معافی منگوا رہے ہیں. آپ کا کہنا چاہیے تھا ہمیں آپ سے معافی مانگتے ہیں کہ ہمارے لوگوں نے یہ حرکت کی یا بغیرتی کی یا ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ عربی میں کیا لکھا ہوا ہے اور انہوں نے یہ قرآن بنا دی ہے. توبہ نعوذ باللہ. چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. یہ تھوڑا جذباتی ہو گیا یار، یہ کوئی بات ہی ایسی تھی کہ جاہل لوگ انہوں نے جو ہے نا ہمارا اسلام کا جو امیج ہے، تشخص ہے، خراب کیا ہوا ہے. یہ خود بنے ہوئے ہیں کہ ہم اسلام ہیں. یہ اسلام نہیں ہے، یہ بغیرت ایسے ہی نام استعمال کرتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے اسلام کا ایکچول. میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے سارا پتہ ہے، لیکن کم از کم نہیں پتہ تو ایسی اٹھ کے بندہ علمدار نہ بن جائے نا اسلام کا اور کہے کہ یہ بھی ہے، ایسے ہو رہا ہے. الٹا جو ہے ہم کرتے ہیں، میلافائڈ ہوتے ہیں خود. اللہ حافظ.